السلام علیکم سامعین۔ حضور اکرم مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اور شہر حرم میں باجماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر کے مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر کئی بار قرآنی آیات نازل فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 17 مقامات ایسے ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو 22,55,000 مربع میل پر حکمرانی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ باتیں آپ کی شان کو نکھارتی ہیں۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو باتیں خلاف عادت و توقع انبیاء کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں انہیں معجزہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ظاہر ہوں انہیں کرامات کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ تشریف فرما تھے کہ زلزلے کی کیفیت زمین پر طاری ہوئی اور زمین کانپنے لگی۔ حضرت عمر کا دور تھا بہت مشہور، جس نے عدل و انصاف میں اپنے بیگانے کا فرق مٹا دیا اور زمین پر درہ مارتا ہے اور فرماتا ہے کیوں کانپتی ہے؟ کیا زمین تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا حق ادا فرمایا تھا۔ بعض علماء میں یہ بات مشہور رہی کہ حضرت عمر کے عدل و تحسین کے اسوار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک معصوم بچی کو دریا میں پھینک دیتے۔ مصر جب فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت بچی کو دریا میں پھینکنے لگے تو مصر کے حاکم نے حضرت عمر کو اس رسم بدر سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان تھوڑا ہے کہ وہ خط کا مطلب جان سکے گا، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر کی ایمان و یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے، اگر تو اپنی اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ یہ خط جب دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسا چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ اس کی روانی و فیض رسانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس حق کے ماننے والے کی تحریر کا حکم دریا بھی مانے، اس مذہب حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق ایک روز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک خلاف معمول 2-3 بار فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بعد میں دوران خطبہ اس جملے کی کہنے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عراق میں نہاوند کے مقام پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جو لشکر مصروف جہاد ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے سے کفار کا لشکر آ رہا ہے جس کی حضرت ساریہ کو خبر ہے، اور پیچھے سے جو لشکر آ رہا ہے پہاڑ سے اس کی خبر نہیں۔ چنانچہ میں نے یہ الفاظ بھی اختیار کہے اور اس کے ساتھ کہے کہ اللہ ان تک پہنچا دے۔ کچھ دنوں بعد عراق سے جب حضرت ساریہ کا قاصد آیا تو اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہم لوگوں نے جمعہ کے دن فلاں وقت حضرت عمر کی آواز سنی اور سنبھل گئے، پہاڑ پر چڑھ کر دشمن سے مدافعت کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت عمر پر جب بات کریں گے تو شاید میں تھک جاؤں اور آپ سننے پر تھک جاؤں گے، لیکن حضرت عمر کے کارنامے، حضرت عمر کے کرامات بہت زیادہ ہیں، ہم اس کو بیان کر بھی نہیں سکتے، اور ہم اتنی سعادت والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ لہٰذا جتنا ہو سکا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور آپ مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، اس لیے ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان کو سیکھ کر اپنے بچوں کو بتائے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے
حضرات لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.